بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو جواب میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الغنی وانتم الفقراء۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج و نیاز مند ہو۔ دنیا میں انسان کتنا ہی بے نیاز کیوں نہ ہو جائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو زہد اور استغنا کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام مل جائے اور وہ کسی چیز کی احتیاج سے بھی کسی بھی چیز کی احتیاج سے فارغ ہو جائے، ذہن اس کا خالی ہو جائے، تو وہ اس کیفیت کے باقی رہنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اس لیے دنیا میں کوئی غنی نہیں ہو سکتا۔ جو غنی ہوگا وہ غنی ہو کر بھی فقیر ہوگا۔ سراسر محتاج ہے ہر انسان۔ فرشتے بھی محتاج ہیں، انسان بھی، جنات بھی، اور دیگر ساری مخلوقات۔ جب اشرف المخلوقات محتاج ہے تو باقی تو اور زیادہ محتاج ہے۔ اور صرف ایک ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں، اپنی مخلوق کی بھی محتاج نہیں ہے۔ یہ جو ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے اور ہمارے لیے کل کائنات پیدا فرمائی ہے، تو اس کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی ضرورت سے نہیں پیدا کیا ہے، حکمت سے پیدا کیا ہے، ایک ضرورت نہیں ہے اس کو اس کی۔ تو پھر مدد کس چیز کی جائے؟ ان تنصر اللہ میں ان شرطیہ ہے، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو آخر کیا مدد کرے؟ مدد تو اس کی جاتی ہے جو مدد کا محتاج ہو۔ ایک آدمی نابینا ہے، اس کو روڈ کراس کرنا ہے، آپ نے ہاتھ پکڑ کے ادھر پہنچا دیا، تو یہ اس کی ضرورت تھی جو آپ نے پوری کر دی، اس کو مدد کرنا کہتے ہیں۔ ایک آدمی اپنی پریشانی کا ذکر کر رہا تھا، آپ نے اس کو 25-50 روپے دے دیے، اس کا کام بن گیا، وہ محتاج تھا، آپ نے مدد کر دی اس کی۔ تو مدد جہاں بھی کی جائے گی، جس کی مدد کی گئی ہے وہ مدد کا محتاج ہوتا ہے تو کی جاتی ہے، محتاج نہیں ہوتا تو کیوں کی جاتی؟ ہم نے کسی بڑے بزرگ کو بڑی عقیدت سے لے جا کر کے 100 روپے کا تحفہ دے دیا، ان کو ضرورت بھی نہیں ہوگی، وہ خود آپ کو 1000 روپے دے سکتے ہوں گے، لیکن آپ نے ان کو 100 روپے دیے
تو اس معنی کریے مدد ہوئی کہ محبت کے تو وہ بھی محتاج ہیں، لوگوں کے خلوص کے، ان کے چاہنے کے وہ بھی محتاج ہے۔ اگر چاہنے والے نہ ہوں تو زندگی کیسے گزرے؟ کسی نہ کسی پہلو سے آدمی محتاج ہے، اور ہم جو کچھ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں اس کے پیچھے ان کی حاجت چھپی ہوئی ہے۔ بعض چیزیں حاجت کہلائی جاتی ہیں، اور اس میں بعض چیزوں کا حاجت ہونا وہ پردے کے پیچھے ہے، مگر ہے تو وہ بھی حاجت، سب حاجت ہی ہے۔ اسی لیے ایک دوسرے کو مدد کرنے کا، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سب بندوں کی حاجتیں ہیں، بعض حاجت کی شکل میں ظاہر ہیں، بعض حاجت کی شکل میں ظاہر نہیں ہے، لیکن ہیں حاجت ہی۔ اب وہ اللہ کا کرم ہو یا آپ کا ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کی ہمدردی ہو، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو چاہنا، ایک دوسرے کو محبت کرنا، یہ بھی ان کی حاجت ہے، حاجت پوری ہوتی ہے اس سے۔ اللہ تو کسی طرح، کسی پہلو سے، کسی حیثیت سے محتاج نہیں بندوں کا، تو بندے کیسے اس کی مدد کریں؟ تو بعض مفسرین نے کہا ان تنصروا دین اللہ، ان تنصروا رسول اللہ، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے رسول کی مدد کرو۔ جب اللہ کے رسول نہیں ہیں تو بھی اللہ کے رسول کی مدد کرنا ہی ہے، ان کا دین باقی رکھنا، ان کے دین کی حفاظت کرنا، ان کے دین کی اشاعت کرنا، یہ نبی کی مدد ہے۔ اور دین کی مدد ہے، کیوں؟ دین بھی مخلوق ہے، اب مخلوق ہے تو محتاج ہے، اللہ کے کرم کی بھی محتاج ہے، اللہ کے بندوں کی مدد کی بھی محتاج ہے، تو دین بھی محتاج ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ کا دین مخلوق ہے، اب اس کی ہم مدد کریں۔ کبھی یہ مخلوق کمزور اور کبھی طاقتور ہے۔ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اللہ کا دین کبھی مغلوب مجبور رہا ہے، جس کو آپ نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی ابتدا اجنبی اور مسافر کی طرح ہوئی، جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، کوئی جانتا پہچانتا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں اس کو۔ اسلام ایسے ابتدا کیا ہے، ایک اجنبی بالکل، یعنی یہ دعوت لوگوں کے لیے اجنبی ہو گئی، ماحول میں کہیں نہیں تھی توحید۔ اب ایک شخص کہہ رہا توحید اختیار کرو، تو اجنبی ہو گئی، اور دین اسلام کی بنیاد وہ توحید ہے، اور یہ توحید ہی کے ثمرات ہیں سب، باقی جتنے بھی سب ہیں۔ تو کمزور رہا یہ سلسلہ، مدینہ منورہ میں بہت پاورفل، بہت طاقتور رہا۔ مکے میں دین والے ڈرتے تھے، مکے میں دین کے جھٹلانے والے مدینے میں ڈرنے لگے۔ منافقین کیا ہیں؟ جھٹلانے والے ہی ہیں، لیکن ماحول غالب تھا دین کا، تو ان کو ڈرنا پڑا، تو اس وجہ سے اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے تھے مگر ہوتے کافر تھے۔ تو دین کبھی مغلوب ہوتا ہے، کبھی غالب ہوتا ہے، دین کبھی کمزور پوزیشن میں ہے، کبھی طاقتور پوزیشن میں ہے۔ تو آپ مدد کریے اللہ کے دین کی، اگر وہ طاقتور ہے تو کمزور ہونے نہ پائے اس کی فکریں کیجیے، اور اگر کمزور ہے تو اسے طاقتور کیا جائے اس کی فکریں کیجیے، مغلوب ہے تو غالب کیا جائے۔ اللہ کے دین کے ماننے والے محکوم ہیں تو وہ حاکم کی حیثیت سے رہیں، اس کی محنتیں کی جائیں، اس کی کوششیں کی جائیں، اور اگر حاکم ہیں تو دین کو اپنے اوپر حاکم رکھیں اور دین کو حاکم بنائیں، خود حاکم نہ بنے، اس کی محنت کی جائے، اس کی کوشش کی جائے۔ ہر حال میں کسی نہ کسی صورت سے دین کو، اللہ کے بندوں کی مدد کی، فکر کی ضرورت ہے، اللہ کو نہیں ہے۔
اور اگر اللہ چاہے تو اپنے دین کو بھی بے نیاز بنا لے گا، اپنے رسول کو بھی بے نیاز بنا لے گا اگر وہ چاہے گا تو۔ لیکن اس نے ترتیب تو یہی بنائی، اور وہی کہہ رہا کہ تم کرو ہمارے دین کا خیال، ہم کریں گے تمہارا خیال، اور اگر تم رہو گے دین سے بے حس بے فکر، اور دین مٹتا رہے گا، دین ڈوبتا رہے گا، دین مغلوب رہے گا، دین کی، اللہ کے دین کی، اللہ کے کتاب کی، اللہ کے نبی کی حیثیت مجروح ہوتی رہے گی، اور تم اپنے لہو و لعب میں یا عیش و عشرت میں مشغول رہو گے، تو گویا کہ تو اللہ کے دین کو ضرورت تھی اور آپ مدد نہیں کر رہے ہو، اس کی نہیں کر رہے ہو، تو پھر یہ بھی بھول جاؤ کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو؟ تم نہیں کرتے اس کے دین کی مدد، اللہ بھی نہیں کرے گا، اللہ تمہاری نہیں کرے گا۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ ہمارا غلبہ اللہ کے دین کے غلبے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہماری نصرتیں اللہ کے دین کی نصرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ہماری طرف اللہ تعالیٰ کے تلطف اور مہربانی کی نظر اللہ کے دین کے ساتھ ہماری ایسی نظر رکھنے پہ جڑی ہوئی ہے۔ اور وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، یہ ایک مخصوص پس منظر میں بات کہی جا رہی ہے، اس لیے عام ترجمہ تو یہی ہے کہ ہر حال میں، ہر زمانے میں تم دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ بہت طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کرنے کے واسطے بھی وہ محتاج نہیں، ہر چیز اس کی مخلوق ہے۔ جس وقت وہ ارادہ کرے گا، مددیں کیسے ہوں گی، کہاں سے ہوں گی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم ایک ایسی حالت میں کہیں گھر گئے ہوں کہ کہیں سے کوئی شکل، کوئی آثار، علامات دور دور تک نہیں نظر آ رہے ہوں کہ ہم غالب ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ اسباب کو پیدا کرے گا اور اپنی قدرت کا اظہار کرے گا اور غالب کر کے دکھائے گا۔ لا غالب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی غالب نہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل مخلوقات اس کی مغلوب ہیں، محکوم ہیں۔ جو بڑے بڑے دشمن اسلام کے، اللہ نے چاہا تو انہی لوگوں کو اسلام کا ناصر بنا دیا، مسلمانوں کا ناصر بنا دیا۔ تاریخ ہمارے سامنے ہے، ہمارا ماضی 1450 سال کا تابناک و شاندار ہمارے سامنے ہے۔ جب ہم اس پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب جب اللہ کے بندوں نے اللہ کے دین کی نصرت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت کی۔ ان تنصروا دین اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت کرے گا، تمہاری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اس وجہ سے جو حالات اب چل رہے ہیں مسلمانوں کے عالمی اعتبار سے، بڑے مایوس کن حالات، ہمارے پیچھے اللہ نہ ہوتا اور ہمارے عقیدے میں اتنی بڑی ہستی کا تصور نہ ہوتا تو ہمیں تو اب ہتھیار ڈال کر اس دنیا میں غلامی اور ذلت و رسوائی کی زندگی کا ارادہ کر لینا چاہیے، کیونکہ کوئی شکل نہیں ہے اس سے بچنے کی، کوئی صورت نہیں ہے، سراسر ظلم ہے، سراسر یک طرفہ کام ہے، آنکھوں کے سامنے ہے،
ہم کہتے ہیں ملک میں ہماری اتنی بڑی تعداد ہے، ہم 20 کروڑ ہیں، 25 کروڑ ہیں، جتنے بھی چاہے کہہ لیجیے، اور چاہے جتنے ہو جائیں، اب جتنے ہیں اس کے دوگنے ہو جائیں، اب اقلیت ہے اکثریت ہو جائیں۔ اس کے باوجود اگر غلامی مقدر ہوگی تو غلامی کی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ فیصلے اللہ سے کرانا ہے، اور ہم اچھے فیصلے چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اچھے فیصلے کرانا ہے۔ اس کا رستہ اللہ بتا رہا ہے کہ جب جب تم مغلوب ہوتے ہو، میرے دین کو مغلوب کرنے کی سزا میں مغلوب ہوتے ہو۔ اللہ کا دین غالب رہنے کے واسطے تھا، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا دین بھیجا تھا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین تمام ادیان پر غالب رہے۔ مگر یہ کرنے کی ذمہ داری ہمیں دی گئی، اپنے ایمان والے بندوں کو دی گئی، اور ایمان والے بندوں کو اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے کہ دین مغلوب رہتا ہے کہ غالب رہتا ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے۔ ہم کو وقت پہ روٹی مل جائے، ہم کو ہمارے عیش و عشرت پورے ہو جائیں، ہماری خواہشات کی تکمیل ہو جائے، ہماری آرزوئیں پوری ہو جائیں، کسی طرح ہو جائیں، حلال سے ہو جائیں، حرام سے ہو جائیں، عدل و انصاف سے ہو جائیں، ظلم و زیادتی سے ہو جائیں، کسی طرح ہو جائیں، ہماری غرض پوری ہو جانی چاہیے، ہمارا کام نکل جانا چاہیے۔ دین کا کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے جو ہوتا ہے وہ ہونے دو۔ تو ہم نے اس کو نظر انداز کیا، ایک سائیڈ میں ڈال دیا۔ ہماری نظر میں خود اس کی قدر نہیں، ہمارے دل میں خود اس کی عظمت نہیں۔ تو جب ہم اپنے دین کے تارک ہوں گے تو دین کے ناصر کہاں ہو رہے، دین کے مددگار کہاں رہے؟ تو نصرت کا حق ہم نے کھو لیا۔ اب جب نصرت کا حق کھو گیا تو اللہ رب العزت کی نصرت ہم کو نہیں مل رہی ہے، تو دن بدن ہم دبتے جا رہے ہیں، دھستے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں کو کبھی خود ہم نے بھی ذلیل سمجھا تھا، بے حیثیت سمجھا تھا، جن سے ہم سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے تھے، جن کو خود اپنے ہمارے سامنے جو ہے آنکھ اٹھانے کی ہمت نہیں تھی، وہ بھی ہمیں آنکھ دکھا رہے ہیں، وہ بھی ہمیں پسپا دیکھ رہے ہیں، دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور ان کا رویہ بھی ایسا ہو گیا ہے کہ گویا وہ مالک ہیں اور ہم مملوک ہیں، ایسا ہو گیا ہے۔ زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا، 45-50 برس کہیے، زیادہ سے زیادہ نصف صدی کی بات ہے۔ ہم نے بھی دیکھا، شعور کے زمانے میں دیکھا، بچپن میں، کہ صاحب کسی کو مسجد کے آگے سے جوتیاں پہن کے گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ایسے لوگ تھے جن کی ہمت نہیں تھی۔ ایسے مناظر بھی ہم نے دیکھے کہ مسجد تو خیر اللہ کا گھر اور اس کی عبادت کی جگہ ہے، لیکن جیسے تیسے بھی تھے مسلمان، ان مسلمانوں کو دیکھ کر بھی خود بخود سائیڈ میں ہو جاتی تھی، برابری کے ساتھ گزرنے کی تک راستوں میں ہمت نہیں ہوتی تھی۔ یہ منظر بھی ہمارے آنکھوں نے دیکھے۔ آج وہ ہیں کہ صاحب وہ جا رہے ہوں، آ رہے ہوں، تو آپ کو اگر ہٹنا ہے تو ہٹ جائیے، وہ تو کوئی آپ کو راستہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ آپ کو رکنا ہے تو آپ سائیڈ میں رک جائیے، وہ دھکا مار کے نکلنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تب بھی وہی لوگ تھے، اب بھی وہی لوگ ہیں۔ یہ ذہن کیسے بدل گئے؟ یہ ان کے احساسات میں تبدیلی کیسے آئی؟ یہ اس کا کام ہے جس کے قبضے میں قلوب ہیں۔ جب قلوب کو جھکایا تو جھک گئے،
جب قلوب میں اللہ تعالیٰ نے سرکشی پیدا کی تو سرکشی پیدا ہو گئی۔ کیوں کیا ایسا اللہ نے؟ وجہ ظاہر ہے، وجہ بالکل ظاہر ہے، اور اس میں کچھ سوچنا ہی نہیں ہے۔ ہم بدل گئے، ہم اللہ کی بندگی نہیں کر رہے، ہم اللہ کے دین کی نصرت نہیں کر رہے۔ اللہ کے دین کو اگر ہم دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے، آپ کی اپنی زندگی میں تو لا سکتے ہیں۔ ہم خود اپنے اس وقت مالک تو ہیں، ابھی ایسا وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے مالک بھی نہ ہوں، ابھی ایسا وقت نہیں آیا، دنیا میں کہیں بھی نہیں آیا کہ ہم اپنے گھر کے دروازے کے اندر خود مختار ہوں، گھر کے اندر بھی ہم کسی کے پابند ہوں مخلوق کے، ایسا وقت ابھی نہیں آیا۔ ہم اپنے گھر کے دروازے میں داخل ہو جائیں تو گھر کے اندر، دروازے کے اندر، ہمارے گھر کی اندرونی داخلی زندگی، اس پورے داخلی ماحول میں خود مختار ہیں ہم۔ ابھی تک اس میں باہر سے کسی کا دخل نہیں ہے، یہاں آپ ہی امیر ہیں، اس گھر کے آپ ہی صدر ہیں، آپ ہی ہیڈ ہیں۔ اس گھر کے دروازے کے اندر داخل ہونے کے بعد آپ ہی مالک و مختار ہیں۔ جس روم کو چاہیں آپ دیوان خانہ بنا دیں، جس چیز کو چاہیں اٹھا کے کہیں رکھ دیں، وہاں سے ہٹا دیں، باہر رکھ دیں، باہر پھینک دیں، کسی کو ہدیہ کر دیں، اپنے گھر میں لا کے رکھ لیں، جو چاہیں کریں، جو چاہیں کھائیں پکائیں، جب چاہیں آرام کریں، جب چاہیں اٹھیں۔ تمام اختیارات اندرون خانہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جو بھی گھر کا بڑا ہے اس کے اختیار میں اندرونی خانہ تمام اختیارات ہیں۔ ہم داخلی خود مختاری رکھتے ہیں بے اعتبار اپنے گھرانے کے، اپنے گھر کے، اپنے گھر کے اندر داخلی خود مختاری ہمیں حاصل ہے، جس میں نہ حکومتوں کا دخل ہے، نہ مذہبوں کا دخل ہے، نہ کسی دشمن اسلام کا دخل ہے، نہ کسی کا، کس کا دخل ہے اس میں؟ جن لوگوں کو اس وقت میں ہم اپنا ظالم سمجھتے ہیں، کیا آج بھی کبھی وہ آپ کے گھر میں آ کر آپ کو کوئی نقصان پہنچا رہے؟ تو اپنے دروازے کے اندر، اپنے درون خانہ ہم خود مختار ہیں۔ اب دوسروں کی بات چھوڑ دیجئے، دوسری جگہوں کو چھوڑ دیجئے، دوسرے گھروں کو چھوڑ دیجئے، اس خود مختاری کے مختصر سے ماحول میں، چاہے وہ ایک کمرہ بورچی خانہ دالان پر مشتمل کیوں نہ ہو، وہ 2 کمرے 3 کمرے کا ہو، ایک ہی روم کا کیوں نہ ہو، اس خود مختاری کی اتنی سی سلطنت میں کیا اللہ کا دین غالب ہے؟ کیا نبی کی سنتیں غالب ہیں؟ نبی کی پسندیدہ حیات اور نبی کی پسندیدہ زندگی ہے؟ اتنے سے میں، جتنے میں آپ مختار ہیں، اتنی کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس جگہ جہاں 100% دین کی حکمرانی ہو سکتی ہے، 100%، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی آپ کو منع کرنے والا نہیں، وہاں بھی جب دین نہیں ہے تو دین کو RSS نے تو نہیں روکا، دین کو BJP نے تو نہیں روکا، دین کو یورپ اور امریکہ والوں نے تو نہیں روکا، کچھ نہیں۔ یہاں تو جتنا تعصب ہمارے اپنے ملک میں اب ہو گیا ہے، پہلے تو مثال تھی کہ پوری دنیا میں، ہندوستان میں لوگ ایک دوسرے کے دین، مذہب، تہذیب کا احترام کرتے ہیں، اور بھانت بھانت کے لوگ ہونے کے باوجود، سینکڑوں تہذیبیں ہونے کے باوجود کسی کو کسی سے کوئی تکلیف ہی نہیں تھی، بلکہ ہر ایک دوسرے سے خوش تھا۔ یہ ایک ہندوستان کی شناخت تھی، کچھ عرصہ پہلے تک تھی ایسی شناخت، دنیا جہاں میں اس کے تعریف ہوتی تھی، تذکرہ ہوتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں رہا۔ اب اس سے دوسرے ممالک میں حالت اس سے بہتر ہے، جہاں کسی کے دین، کسی کے کلچر، کسی کے مذہب سے دوسرے شخص کو تعلق نہیں، اگر اس کو ستایا جائے تو وہ تو تب تو کرتا ہے دشمنی، لیکن اگر اس کو کچھ نہ کہا جائے تو وہ بھی دوسرے کو کچھ نہیں کہتا۔
ابھی اس وقت بھی دنیا کے اندر کئی ممالک ایسے ہیں جو لوگوں کی شخصی آزادی، مذہبی حقوق کی آزادی میں اس سے بہتر ہے۔ اب ہمارے ملک سے بہتر دوسرے ممالک کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں، لیکن ایک وقت تھا کہ سب سے اچھی مثال پوری دنیا میں اگر تھی تو ہندوستان کی تھی، بھارت کی تھی۔ سب سے اچھی مثال، سب سے زیادہ دین یہاں تھی، سب سے زیادہ کلچر اور تہذیبیں یہاں تھیں، لیکن کوئی کسی سے ٹکرا رہا ہے، اپنے اپنے میں مست تھے، اپنے اپنے میں مگن تھے اور ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ اس وقت کی بات تو چھوڑیے، تب بھی ہم نے اپنے گھر کے اندر دین کو نہیں داخل کیا، اور اب بھی لوگ باہر آپ کو پسند نہ کر رہے ہوں گے، آپ کی داڑھی کو، آپ کی ٹوپی کو، آپ کے مسلمان ہونے کو، آپ کے نماز پڑھنے کو، آپ کے دین پر چلنے کو۔ ہو سکتا ہے کہ بھئی ایسے واقعات آتے جا رہے ہیں کہ بھئی لوگوں کو اس سے الرجی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، جبکہ وہ مسلمان ان کو کچھ کہہ بھی نہیں رہا ہے، ان کے دین سے ٹکرا بھی نہیں رہا ہے، ان کے دین پر اعتراض بھی نہیں کر رہا ہے، کسی کے کلچر سے اس کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، تب بھی صاحب یہ مسلمان کیوں ہے، یہ توحید کا کیوں قائل ہے، یہ داڑھی کیوں رکھا ہوا ہے، یہ کیوں مسلمان بن کے رہنا چاہتا ہے، یہ نماز کو کیوں جاتا ہے۔ ایسے ایسے قصے جگہ جگہ پیش آتے ہیں، پیش آنے لگے ہیں، کثرت سے آنے لگے ہیں، بکثرت اخبارات میں خبریں اس کی اب آنے لگی ہیں ہمارے ملک کے اندر۔ جگہ جگہ ایک شخص کا مسلمان ہونا اس کے غیر محفوظ ہونے کا سبب بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے حالات میں بھی کیا آپ کے گھر کے اندر کوئی دخل دے رہا ہے؟ اب تک گھر کے اندر آگے تو کوئی دخل نہیں دے رہا۔ باہر ایسے قصے ہو رہے ہوں گے، اکے دکے ہو رہے ہیں، پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہت بڑھتے جا رہے ہیں، تشویش کی بات تو ہے، لیکن بات ہم اپنی کر رہے ہیں، نہ ملک کی سیاست کی بات کر رہے ہیں کہ اس عنوان سے وہ اہل سیاست سوچیں کہ کیا ہے اس کا مقابلہ اور کیا ہے اس کی تدبیر۔ ہم بات کر رہے ہیں اپنے دین کی، اپنے مذہب کی۔ ابھی ملک کا دستور بھی آپ کے مذہب کو آزادی دیا ہوا ہے، ہر کسی کے مذہب کو، ہر ہندوستانی کے مذہب کو بنیادی آزادی حاصل ہے۔ بنیادی حقوق میں اپنے مذہب پہ جمنا، چلنا، تعلیم دینا، قدر کرنا، اس کو پھیلانا، سب کچھ داخل ہے اور یہ حاصل ہے۔ اس پہ کس حد تک عمل ہو سک رہا ہے، کس حد تک نہیں ہو سک رہا ہے، وہ دوسری بات ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کب بنا یہ دستور؟ دستور یہ جس کے ساتھ اب چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، جس کی بہت سی دفعات کو ناپسند کیا جا رہا ہے، خود بہت سے حکمراں بھی ناپسند کر رہے ہیں، یہ بنا کب ہے، یہ نافذ کب ہوا ہے؟ اور گزشتہ 7 دہائیوں میں ہم نے اس بنیادی حق کی اس دفعہ کا فائدہ کتنا اٹھایا؟ اپنے سے پوچھنے کا سوال ہے۔ آپ کو ملک میں 70 برسوں سے اپنے دین پر چلنے، اپنے دین کی تعلیم دینے، اپنے دین پر قائم رہنے اور اپنے دین کی تبلیغ کرنے، سب کا حق حاصل تھا۔ اس حق کا فائدہ، سچی بات ہے، اگر ہم یعنی گہری نظر سے دیکھیں، انصاف کی نظر سے دیکھیں، جتنا اس بنیادی حق کا فائدہ اس ملک کے عیسائیوں نے اٹھایا، اتنا فائدہ مسلمانوں نے نہیں اٹھایا۔ اس دفعے سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا، اس دفعے سے انہوں نے بہت کچھ پایا، اتنا پایا کہ جن کا وجود قابل ذکر بھی نہیں تھا، وہ ایک مضبوط طاقت ہیں، ایک مضبوط اتحاد ہیں، ایک بڑی عددی قوت رکھتے ہیں۔ کیسے انہوں نے ایسا کیا؟ کیوں کر وہ کامیاب ہو گئے؟ اس ملک کے چپے چپے میں چرچ ہے، کیسے ہو گیا؟
گاؤں گاؤں میں ملے گا آپ کو، اور دیہاتوں گاؤں میں تو ہم جاتے رہتے ہیں اور پہلے بہت جا چکے ہیں، تو گاؤں کے چوراہوں پر کوئی علامت لگا لی جاتی ہے، کوئی سیاسی شخصیت کا مجسمہ ہوتا ہے، یا کوئی مذہبی شخصیت کا مجسمہ ہوتا ہے، یا لوگوں کے کسی عقیدت اور محبت کا مظہر ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہر اس جگہ پر جہاں سے روڈ کٹ رہی ہو، سے رہا ہو کہ چوراہا، جہاں سے روڈ کٹ رہی ہو کوئی نشانی وہاں پر ضرور ہوتی، سیاسی ہوتی۔ تو ہم دیکھا کرتے تھے پہلے کہ کئی ضلع ایسے تھے جہاں پر ہر ایسی جگہ کے اوپر دراتی کا نشان ہوتا تھا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہوتا تھا کہ کمیونسٹ پارٹی اس علاقے کے اندر اثر رکھتی ہے اور اس کا اپنا ایریا ہے۔ کہیں آپ کو ہاتھ کا نشان ملتا تو بھئی کانگریس پارٹی کا یہاں پر اثر رسوخ ہے۔ ہمارے علاقوں میں گزشتہ 10 برس سے پہلے بس یہی 2 نشانیاں ہر جگہ نظر آتی تھیں، اور پارٹیاں اور وہ کوئی قابل ذکر نہیں تھے۔ تو یہ تو تھا سیاسی اعتبار سے کہ بھئی ادھر پتہ چلے کہ کس پارٹی کا زور ہے، لیکن ایسی ہر جگہ پر جہاں سے رستہ کٹ رہا ہو ہم صلیب کا نشان بھی دیکھتے دیہاتوں میں۔ اور ان چند برسوں میں، یعنی 10-15 برسوں میں دیہات کے لوگوں میں اس کا شعور پیدا ہوا کہ صاحب یہ ہر جگہ ان کا نشان کیوں ہے، تو اس سے کچھ اب تعصب ہو رہا ہے، لیکن 10 برس پہلے تک بھی کہیں اس سے تعصب نہیں تھا۔ جہاں دیکھو وہاں صلیب تھی، جہاں دیکھو وہاں کراس لگا ہوا تھا، جہاں دیکھو اب بھی لگے ہوئے ہیں بہت سے گاؤں میں۔ اندر چرچ ہے، پرانا ہے، جیسا بھی ہے، غیر آباد بھی ہوگا، لیکن باہر روڈ پر اس کی نشانی ضرور لگی ہوئی۔ تو کیسے غالب ہوئے، کیسے انہوں نے ہر جگہ اپنے کو متعارف کرایا، کیسے انہوں نے بتایا کہ مسلمان عیسائی یہاں رہتے ہیں، اس گاؤں میں چرچ ہے، اپنا وجود ہر جگہ منایا، ہر جگہ منایا، اتنی محنت کی، ہزاروں ہزار گاؤں پورے کے پورے، بالخصوص اگر دلت ہوں تو سب کے سب اس گاؤں کے لوگ کبھی کسی اور عقیدے کے ماننے والے تھے، اب چرچ سے جڑے ہوئے، اور عیسائیت کا ماننے والے اپنے نام بدلے ہوئے، اپنے طور طریقے بدلے ہوئے، پورا گاؤں 100%۔ ان کو کتنا موقع ملا؟ تو ان کو موقع ملا تھا صرف 2 صدیوں کا، 200 سالہ اقتدار آخر کا ان کا ہے، جمہوریت سے پہلے، آزادی سے قبل 200 سال ان کو موقع ملا، اور اس سے پہلے پورے بھارت پر تنہا حکمرانی کرتے ہوئے 600 برس آپ کو موقع ملا۔ آپ نے 6 صدیوں میں کیا کیا، انہوں نے 2 صدیوں میں کیا کیا، تقابل کر کے دیکھا جائے۔ مذہبی اعتبار سے اس ملک کو سونے کی چڑیا بنانے کا صحرا بھی مسلم تاجداروں کے سر پہ ہے، اس ملک کو تہذیب نو عطا کرنے کا صحرا بھی مسلم تاجداروں کے سر پر ہے۔ ایک آدیواسی قسم کا ملک تھا، کوئی خاص تہذیب نہیں تھی، جیسے آج بھی کوئی قوم جنگلی زندگی گزارتی ہے، وہ اسی میں خوش مگن ہیں، وہ عیب بھی نہیں سمجھا جاتا، وہ مگر اتنا ہی ہے، اس سے اوپر اٹھنے کے لیے وہ تیار بھی نہیں ہے، وہ اس سے اوپر اٹھے بھی نہیں، آج اٹھنا بھی نہیں چاہتے۔ پورے ہندوستان کا یہی مزاج تھا، یہی حال تھا، لیکن اس کو تہذیب، تمدن، عمارات سے آباد کرنا،
ایک کنارے سے لے کے دوسرے کنارے تک سڑکیں بنوانا، ایک دوسرے سے مربوط کرنا، تہذیبوں سے واقف کرانا اور لوگوں میں زمینوں کا استعمال کرنا اور اس سے پیداوار کرنا سکھانا، باغات لگانا اور باغات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا سکھانا، اس سارے پہلوؤں سے اگر ہم ماضی کی تاریخ کو دیکھیں تو یہاں یہ سب کچھ موجود تھا قدرتی طور پر، لیکن اس سے فائدہ اٹھایا نہیں جاتا تھا عملی طور پر۔ یہاں مسلم حکمرانوں نے ان ساری چیزوں کو وجود میں لا کر یہاں کی تہذیب کو ایک نئی شکل عطا کی، جس کو آج کل کہتے ترقی یافتہ۔ اس وقت کے حساب سے اس ملک کو ترقی یافتہ ملک بنایا اور اس کو اتنا دولت مند بنایا کہ دنیا میں کوئی ایسا دولت مند ملک نہیں تھا۔ اس ملک کو اتنا روایتی بنایا، اس ملک کو اتنا مہذب بنایا کہ اس کی تہذیبوں کے چرچے تمام عالم کے اندر ہونے لگے۔ یہاں مصنفین پیدا ہوئے، یہاں بڑے بڑے محققین پیدا ہوئے، یہاں بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے، یہاں پر یونیورسٹیز قائم ہوئی، یہاں پر تعلیمی ادارے بنائے گئے۔ آج امریکہ کو جو اولیت و فوقیت دی جا رہی ہے، مسلم حکمرانوں کے دور میں اس ملک کو وہ فوقیت حاصل تھی، پورے عالم کے اعتبار سے، پوری دنیا کے اعتبار سے وہ فوقیت حاصل تھی۔ آج جو عرب کے ممالک انتہائی تعیش کی زندگی گزار رہے ہیں، کل یہ نانے جویں کو ترستے تھے، ایک وقت کی روٹی ان کو نہیں میسر تھی، ڈھنگ سے کپڑا جسم چھپانے کا بھی ان کے پاس نہیں تھا، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، پتھروں کو جما کر چھپروں کے نیچے رہنے والی قوم، جن کے گھروں میں کھڑکیوں کا تصور بھی نہیں تھا، اس قوم کو بھی اس ملک کے مسلمانوں کے تعاون سے مدد ملتی تھی۔ حرم شریف میں سب سے پہلے روشنی کا انتظام کیا نظام دکن نے، جو ہندوستان کی ایک ریاست تھی۔ یہ سب اس ملک کی شان تھی، تب اس کا نام رکھا گیا تھا سونے کی چڑیا۔ انگریز اس ملک میں کوئی اچھی نیت سے نہیں آیا، آیا ہی دولت کو چرانے کے لیے۔ وہ دولت کوئی مانے نہ مانے مسلم حکمرانوں کی بنائی ہوئی دولت تھی۔ آج سب سے زیادہ وطن پرستی کی بات کرنے والوں کے سوئس کھاتوں میں سب سے زیادہ دولت ہندوستان کی گئی ہوئی ہے، اور اس وقت میں ساری دنیا کی نادر چیزوں کا مرکز ہندوستان تھا۔ یہاں کے سلاطین نے دنیا جہاں کی ہر ایسی چیز جو وہاں عجوبہ تھی اسے لا کے ہندوستان میں رکھا، یہاں کی ایک کوڑی باہر نہیں دی، باہر کی سب دولتیں لا کے یہاں جمع کی۔ گو وہ تعیش پسند تھے ہوں گے، گو وہ دیندار نہیں تھے ہوں گے، گو وہ متقی پرہیزگار نہیں تھے ہوں گے، وہ اپنے ان کے دین کے اعتبار سے گناہ گار تھے، لیکن ملک کی وفاداری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم ان پہ تہمت نہیں لگا سکتے۔ انہوں نے اس ملک کو سونے کی چڑیا بنایا تھا، جس پہ نیت خراب کر کے برطانیہ آیا تھا اور سب کچھ لے گیا۔ لال قلعے کی دیواروں پر اور چھتوں میں بنے ہوئے بیل بوٹوں کے کلر چھوڑ دیا اور اس میں سے سونا نکال کے لے کے گیا، کھرچ کھرچ کے لے گئے۔ تو وہ چور ڈاکو آئے تھے اور یہ وفادار لوگ تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر سچائی کو تاریخ میں تلاش کیا جائے تو ہر ہندوستانی کو اس حیثیت سے تو ان حکمرانوں کا احسان ماننا چاہیے جنہوں نے اس ملک پہ اگرچہ آ کر حکومت کی ہو، لیکن اس ملک کو انہوں نے وہ سب کچھ دیا جو دوسرے ملکوں میں آج بھی تصور نہیں ہے۔ ایک دوسری بات ہے، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اتنا سب کچھ تو ملک کے لیے کیا، اتنا سب کچھ زمین کے لیے کیا، اپنے نام کے لیے کیا، اپنی شان کے لیے کیا، لیکن جب آپ کو
اس ملک کے اور اکھنڈ بھارت کے، جس میں سے ایک چھوٹی سی چھوٹی ریاست بھی باہر نہیں تھی، سب ملک کے اندر شامل تھی، داخل تھی، اس اکھنڈ بھارت پر اور اس کے طور و عرض پر حکمرانی حاصل تھی، چپے چپے پر اقتدار حاصل تھا۔ تو دعوت کا جو کام عیسائیوں نے 200 سال میں کیا، کیا 600 سال میں مسلمانوں نے کیا؟ دعوت کا یہ کام نہیں کیا۔ چند اللہ والے ہیں جن کی کرامتوں سے، جن کے تقوی سے، جن کے نورانیت سے، جن کے انفاس قدسیہ کی برکت سے اپنے آپ لوگ اسلام میں آ گئے، دل کی خوشیوں سے داخل ہو گئے اور لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے، اور وہ بالآخر کروڑوں بن گئے۔ وہ تو ہے، لیکن حکمرانوں نے کیا کیا؟ حکمرانی کا فائدہ اٹھا کر کیا کیا؟ کرتے ہوتے تو اس کا پھل کھاتے، نہ کرنے کا انجام بھگت رہے۔ ہم آج بھی آزادی کے بعد، اور یہ آزادی بھی رہین منت ہے انہی لوگوں کو جن کی حب الوطنی مشکوک ہو گئی ہے، مشکوک بنائی جا رہی ہے، خوب پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ صاحب یہ مکے مدینے کے چاہنے والے ہیں، ان کو بھارت کی دھرتی سے، ہندوستان کی مٹی سے محبت نہیں ہے۔ وہ ایک منفی پروپیگنڈا ہے جو قصدن کیا جا رہا ہے، نہیں ہے الگ بات ہے، لیکن اب اس حالت میں بھی ہم مسلمان اپنی غلطی کو محسوس کریں، کم از کم اپنے آپ کو اللہ کے دین پر جمائیں۔ اب 2 جگہیں ہیں، صرف 2 سلطنتیں ہیں، مملکتیں ہیں، آپ کی اون 2 ہیں۔ ایک تو آپ کی ذات سر سے لے کے پیر تک، آپ کی اپنی حکومت ہے، آپ کا اپنا اقتدار ہے، آپ کا من اس پر جو چاہے تصرف کر رہا ہے، جس میں کسی کا دخل نہیں ہے۔ اور ایک آپ کے دروازے میں داخل ہو جانے کے بعد اندرونی خود مختاری کی مملکت ہے، آپ کی اپنی حکومت ہے۔ اس وقت ہم لوگ اس 2 سلطنتوں کے علاوہ کہیں بھی حقدار نہیں رکھے گئے، کہیں بھی حقدار نہیں رکھے گئے ہیں۔ جو کچھ ہم کو ملا ہوا ہے، کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، چل رہا ہے، تو اس آزادی کے ساتھ نہیں چل رہا ہے جس آزادی کے ساتھ کبھی ہم کیا کرتے تھے۔ ابھی ہم سے کہا جا رہا ہے کہ صاحب یہ ہمارے رحم و کرم جب تک ہیں جب تک کر لو، یوں کہا جا رہا ہے، زبان حال سے بھی اور بہت سے مغروروں کی زبان قال سے بھی۔ اللہ کیا کرے گا؟ اللہ کے منصوبے میں ہے، اللہ کے علم میں ہے، وہ تو سب کو دکھا دیتا ہے، سب کی اوقات بتا دیتا ہے، لیکن آنکھوں کو جو نظر آ رہا ہے وہ یہ صورتحال ہے۔ آپ کا اقتدار 2 جگہوں پر ہے، آپ کی اپنی ذات پر سر سے لے کے سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک آپ مقتدر اعلی ہیں، مالک ہیں، آپ کا ہر عضو آپ کا ہاتھ جوڑ کر سرکار حضور ہم سر بسجود ہیں، آپ کے حکم کے منتظر ہیں، آپ کے حکم کے پابند ہیں۔ آپ سے آپ کا ایک ایک عضو، ایک ایک انگ، ایک ایک رونگٹا روزانہ دست بستہ کھڑا ہوا ہے کہ سرکار حکم فرمائیے، ہم آپ کے حکم پہ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا آپ اپنی اس رعایا پر اللہ کے دین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ وہ آپ کا من، وہ آپ ہیں، اور یہ آپ کی رعایا ہے۔ کیا آپ اپنے رعایا پر اللہ کے دین کو نافذ کر کے ایک اسلامک اسٹیٹ دیکھنا چاہتے ہیں؟
ایک مسلم کنٹری کا تصور پورا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا ناخن بھی اللہ کا فرما بردار ہو، آپ کی انگلی بھی آپ اللہ کے فرما بردار ہو، آپ کی آنکھ بھی اللہ کے دین پہ قائم ہو، آپ کے کان بھی اللہ کے دین پہ چل رہے ہوں، آپ کی شرمگاہ تک بھی اللہ کے دین کے مطابق ہو، اس کے خلاف چلنے کی جرت نہ کرتی ہو، آپ کا ایک ایک عضو آپ اس پہ حکومت کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ کیا مسلمان اپنی رعایا پر اسلام کو نافذ کرنا چاہ رہا ہے؟ نہیں کرنا چاہ رہا ہے۔ کتنی سنتیں ہیں جو آپ عمل کریں تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن کیا آپ ان سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں اپنی ذات میں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ خامخواہ دوسروں سے ڈر رہے ہیں، کوئی آپ کو نہیں ڈرا رہا ہے، آپ کی ذات میں آپ کو کوئی دخل نہیں دے رہا ہے۔ آپ نے خود ہی ایک تصور بنا رکھا ہے کہ نہیں صاحب لوگ یہ کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے، لوگ کہہ ہی نہیں رہے، آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ لوگ یہ کہیں گے؟ آج بھی جو لوگ سر سے لے کے پیر تک متبع سنت ہیں ظاہر کے اعتبار سے بھی، تو ان کو کہیں کوئی بری نظر سے نہیں دیکھ رہا، اللہ ماشاء اللہ کوئی سر پھرا آپ کی بدتمیزی کر دے، توہین کر دے، تو کب نہیں ہوا، کس حکومت کے ساتھ نہیں ہوا، وہ چھوڑ دیجئے۔ لیکن عام طور سے کیا ہو رہا ہے؟ عام طور سے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ اتنا بدنام کیا گیا لاک ڈاؤن میں دینی شکلوں کو، پورے ملک کی میڈیا نے مل کر ان کی حیثیت مجروح کر دی، ان کی شکل شباہت کو ذلیل کر کے رکھ دیا، قابل نفرت بنا کے رکھ دیا، لیکن اس کے باوجود اس شکل کے ساتھ ہم کوئی بے عزتی نہیں محسوس کر رہے، اس شکل کے ساتھ سامنے والے کی کوئی تذلیل کی طرف سے نہیں دیکھ رہے۔ ہاں 100 میں سے گزر گئے تو ایک ذرا بازو ہٹ رہا ہوگا اس ڈر کے مارے کہ کہیں ان کے اندر کورونا ہوگا، مجھے لگ جائے گا، اس لیے نہیں کہ یہ مذہب ہے، مذہب کی وجہ سے نہیں کہ صاحب کہیں یہ بیماری والے ہوں گے ہم کو لگ جائے گی، اس لیے وہ بھی ایک کا دو کا آدمی بازو ہٹتا ہے، باقی سب اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کسی سے دلچسپی نہیں ہے، سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ کے اس سلطنت میں اللہ کا دین کی نصرت کیوں نہیں کر سکتے؟ ان تنصر اللہ پر عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ اور جیسے بعض لوگ نے نہ ظاہر پر اللہ کے دین کو نافذ کیا نہ باطن پر، کچھ لوگوں نے ظاہر پہ تو نافذ کر دیا، ٹھیک ہے، وہ بھی بظاہر کی طرح باطن پہ کیوں نہیں نافذ کر سکتے؟ ظاہر پر تو پھر بھی کوئی بری نظر ڈال سکتا ہے، لیکن آپ کے باطن میں اللہ کا دین ہو، 100% سنت ہو، تو کون اس کو چھیڑنے آ رہا ہے؟ اس کو کون چھیڑنے آ رہا ہے؟ ہمارے قلب کی جتنی صفات اسلامی ہیں شریعت کے مطابق ہو جائیں، اور جو شریعت کے خلاف ہمارے اخلاق اور ہماری عادتیں اور ہماری صفات ہیں وہ نکال دی جائیں، اللہ کے دین کی حکمرانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس پہ تو وہ تو کسی کو نظر بھی نہیں آتی، اور اس کی وجہ سے کوئی آپ سے دشمنی بھی نہیں کرے گا، تو اس کے لیے بھی ہم تیار نہیں، اور اپنے گھر کے اندر بھی ہم اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو دیکھیے خلل کہاں ہے؟ تو یہی بات میں نے اس آیت کو پڑھ کر بتانی چاہی ہے کہ ہم سب اس پہ غور کریں۔ جب تک ان نہیں ہوگا، ان پورا نہیں ہوگا، ان تنصر اللہ، اللہ کی مدد کرو، اگر اللہ کی مدد کرو، کہاں کرو؟ جہاں تک تمہاری چلتی ہے۔ تو اب میری ذات پہ تو کوئی روک نہیں رہا ہے، اس پہ تو کرو اللہ کے دین کو۔ اب میرے گھر میں تو کوئی نہیں روک رہا ہے، وہاں تو کر لو، یہ 2 جگہ تو کر لو۔ اگر مسلمان اتنا کر لے تو پھر چپے چپے پر اللہ کا دین آپ کو اس کا پرچم لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ جو اختیار میں ہے وہ کرو، جو بس میں ہے وہ کرو، جو بس میں ہے وہ بھی نہیں کرتے تو جھوٹی باتیں اسلام کے غلبے کی کیوں کرتے؟ جھوٹی باتیں اپنے اوپر نافذ نہیں کر سک رہے، ساری دنیا پہ نافذ کرنے کی باتیں کر رہے۔ اس کا تو رونا رو رہے ہیں کہ لوگ کام نہیں کر رہے ہیں، لوگ کام نہیں۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے آپ پہ کیا کر رہے ہو؟ اپنا تو رو۔ اپنا رونا کوئی نہیں رونا چاہتا، سب دوسروں کا رونا چاہتے ہیں۔ علماء کیا کر رہے ہیں، مشائخ کیا کر رہے ہیں، سیاسی لیڈر کیا کر رہے ہیں، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، عرب کے حکمراں کیا کر رہے ہیں،
ارے بھائی وہ دوسروں کو چھوڑو، تم کیا کر رہے ہو تمہارے اقتدار میں؟ تم بھی تو اپنے اقتدار میں اللہ کے دین کو ناپسند کرتے ہو، مکروہ سمجھتے ہو۔ اگر پسندیدہ ہوتا، محبوب ہوتا تو کیوں نہ نافذ ہو جاتا اپنے حد تک؟ تو اپنے حد تک تو نہیں ہو رہا ہے، اپنے گھر کے حد تک بھی نہیں ہو رہا ہے، نہ اپنی ذات کے حد تک ہو رہا ہے۔ چلو بھائی کسی کے گھر میں اس کی بیوی موافق نہیں ہے، اس کے بچے موافق نہیں، چھوڑو، ذات کے حد تک کون منع کر رہا ہے؟ صفات کے حد تک کون منع کر رہا ہے؟ اس میں تو ہو جاؤ۔ اگر گھر والے مخالف ہوں، ہم اپنی ذات پر دین نافذ کر دیں تو اللہ ہمارے گھر پہ کر دے گا، اور جب ہمارے گھر پہ ہو جائے گا تو اللہ کائنات میں کر دے گا۔ قدرت والا ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، حوصلہ نصیب فرمائے، نفس کی مقائد سے اور اس کے دھوکوں سے اور اس کے فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم کر سکتے ہیں وہاں تو کر لیں تاکہ اللہ کو جواب دے سکیں، اور جو نہیں کر سکتے تو اللہ پوچھے گا بھی نہیں، ہم کو جواب دینا بھی نہیں۔ جہاں کر سکتے وہاں تو کر لو بھائی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق دے کہ کم از کم ہم اپنی ذات کے ظاہر اور باطن میں اور اپنے گھر میں جس قدر ممکن ہو سکے ان تنصر اللہ کی شرط کو پورا کر دیں۔ اللہ اپنے کرم سے اپنی شرط دکھا دے گا، اپنا جواب دکھا دے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔